بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ معمولی بچہ بھی بوڑھے آدمی کو ڈانٹ دے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی مسجد سے گزر جائے گا مگر اس میں 2 رکعت نماز نہیں پڑھے گا، اور یہ کہ آدمی صرف اپنی جان پہچان کے لوگوں کو سلام کہے گا، اور یہ کہ ایک معمولی بچہ بھی بوڑھی آدمی کو محض اس کی تنگ دستی کی وجہ سے لتاڑے گا، اور یہ کہ جو لوگ کبھی ننگے بھوکے بکریاں چرایا کرتے تھے وہی اونچی اونچی بلڈنگوں میں ڈینگے ماریں گے۔ قیامت کی وہ نشانیاں جن کا ظہور ہو چکا ہے، ان میں سے ایک نشانی جھوٹ بولنا بھی ہے، جو کہ دور جدید میں ایک فن بن چکا ہے۔ جو شخص جتنا زیادہ جھوٹ بولنے میں ماہر ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑا فنکار اور کاروباری کہلاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ مومن کے اندر تمام خصلتیں ہو سکتی ہیں سوائے جھوٹ اور خیانت کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک فتنے ظاہر نہ ہوں گے، جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی، تجارتی مراکز عام ہو جائیں گے، وقت گڑ جائے گا، حرج بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ عرض کیا گیا حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قتل کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آئندہ زمانہ یقیناً ایسا ہوگا کہ شیطان انسانی صورت میں آ کر لوگوں کو جھوٹی باتیں سنائے گا، اس کی باتیں سن کر لوگ متفرق ہو جائیں گے۔ جب ان میں سے کوئی شخص اس کی باتوں کی دوسروں سے روایت کرے گا تو کہے گا کہ میں نے یہ بات ایک ایسے شخص سے سنی ہے جسے چہرے سے پہچانتا ہوں مگر نام نہیں جانتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے کچھ جھوٹے لوگ ظاہر ہوں گے، ان سے بچ کر رہنا۔ عہد حاضر میں لوگوں کے جھوٹ سے اجتناب نہ کرنے کے باعث جھوٹی خبریں اور عجیب و غریب قصے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر سنی سنائی بات کی تصدیق کرنے اور اسے آگے پہنچانے سے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم اگر کوئی خبر سن کر آگے منتقل کر رہے ہوں تو اس کی پوری تحقیق کریں تاکہ ہمارا شمار بھی جھوٹوں میں نہ ہو اور ہم گناہ و خطا میں مبتلا نہ ہو جائے۔ آج افواہوں کا بازار گرم ہے، خبر میں تحقیق کا رواج نہیں، اور واقعات و حالات کے بیان کرنے میں کمی و بیشی نظر آتی ہے۔ یہ سب اسی جھوٹ کی اقسام ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔